نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ حق کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس کیوں آتے ہو؟ تم لوگ تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس قوم کو اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ زیادہ ہی پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، پس دیکھ لیجیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 90 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھو کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو اور اس سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ۔ وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی ہیرا پھیریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، تجارتی راستوں پر بیٹھ کر ان قافلے والوں کو لوٹنے لگ جاتے تھے۔ یہ لوٹنا بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو عام صورت ہوتی ہے جیسے کوئی رہزن کسی کمزور کا مال چھین لیتا ہے، دوسرے تجارتی منڈی میں پہنچنے سے بیشتر اس کا مال کا سودا کر لینا جبکہ اس راہ رو کو منڈی کے بھاؤ کی خبر بھی نہ ہو۔ اس فریب کے ساتھ ساتھ سستا مال لے لینا بھی لوٹنے۔ سیاسی پوزیشن کی بنا پر ان تاجروں کو بلیک میل بھی نہ کیا کرو۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ نبی پر ایمان لانا چاہتے ہیں انہیں ڈراؤ اور دھمکاؤ نہیں، یا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے نبی کی بتلائی ہوئے سیدھی راہ میں ٹیڑھ مت پیدا کرو۔ ایسی بہت سی حرکتیں جو ہیں وہ انبیاء کے مخالفین ہر زمانے میں کرتے آئے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی آپ کی راہ روکنے کے لیے ایسے تمام حربے استعمال کرتے تھے۔ آیت نمبر 87۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شہر میں داخل ہونے والے رستوں پر ان کے بیٹھنے کے دو مقاصد تھے، ایک یہ کہ جہاں داؤ لگتا مسافروں اور راہگیروں کو لوٹ لیتے تھے، دوسرے جو لوگ شہر میں آنا چاہتے تھے انہیں سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے تھے، بہکاتے تھے، دھمکاتے تھے کہ یہ شخص دغاباز اور فریبی ہے، اس کا کہنا نہ مانا، اس کی چالوں میں نہ آنا۔ آپ کی تعلیمات پر نکتہ چینیاں کرتے تھے، آپ پر عیب لگاتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو بڑے نرم الفاظ میں پہلے اللہ تعالیٰ کے ان پر احسانات یاد دلائے، پھر فرمایا کہ اگر چند لوگ ایمان لے ہی آئے ہیں تو ان کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی اسے نبٹ لے گا، تھوڑی دیر صبر تو کرو۔ آیت نمبر 88۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا شعیب ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔
شعیب علیہ السلام نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی۔ جب متکبر سرداروں کے انکار اور ہٹ درمی کے باوجود کچھ لوگ سیدنا شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایسے مومنوں اور ان کی کمزور سی جمعیت سامنے آ گئی تو سرداروں کی آنکھوں میں یہ لوگ کھٹکنے لگے، لہٰذا انہیں دھمکی دینے پر اتر آئے۔ گویا جس میدان میں عقلی طور پر مات کھا چکے تھے، اب ڈنڈے کے زور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے درپے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دو ہی باتیں ہیں جن میں سے ایک بہرحال تمہیں قبول کرنا پڑے گی، یا تو اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ یا وہی پرانا دین اختیار کر لو، یا پھر ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس بستی سے نکال دیں۔ تمہارے توحید پر قائم رہتے ہوئے یہاں رہنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 89۔ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں الا یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی ایسی مشیت ہو۔ ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دعا کی اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب دیا کہ ہمیں تو یہ نامنظور ہے باتیں، وہ اس لیے کہ اگر ہم دوبارہ تمہارا دین اختیار کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اور میرے ساتھی آج تک جھوٹ ہی بولتے رہے اور ہم نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا۔ پھر جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مأمور فرمایا ہے، اگر میں اور میرے ساتھی اس کی خلاف ورزی کرنے لگیں تو ہم سے بڑھ کر بے انصاف کون ہوگا؟ اور انشاءاللہ ہمارا عزم یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہی تو ہم کبھی تمہارے دین میں جانا پسند نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ تم لوگ ہمیں یہاں سے نکال باہر کرو گے تو ہمیں یہ بات بھی پسند نہیں۔ ہاں اگر تم ہمیں مجبور کر کے زبردستی یہاں سے نکالنا چاہتے ہو تو دیکھو ہوگا تو وہی جو ہمارے پروردگار کو منظور ہوگا، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارا سارا معاملہ اسی کے سپرد ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کو مزید نصیحت کا کچھ فائدہ نہیں، لہٰذا اب ان کے اور ہمارے درمیان تو خود ہی فیصلہ کر دے۔ اب آئندہ کے لیے ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 90۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ۔ مخاطب وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے، اور یہاں اس صورت میں ان کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا تو ہم تمہارا ناک میں دم کر دیں گے اور تم پر جینا حرام کر دیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم نے کاروبار میں سچ بولنے اور ناپ تول درست رکھنے کا راستہ اختیار کیا جیسا کہ یہ شعیب کہتا ہے، تو تمہیں تمہارے کاروبار اور تجارتی لین دین بھی کبھی فائدہ نہیں دیں گے اور ہمیشہ نقصان ہی اٹھاؤ گے، بالآخر سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر کیا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔